بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال جعفر بن محمد احفظ بمشیۃ اللہ۔ امام صادق کا ایک ایسا صحابی کہ جس کے سینے پر امام نے ہاتھ رکھ کر فرمایا احفظ، یاد کر لو، حفظ کر لو، بمشیۃ اللہ، خدا کی مشیت کے ذریعے سے۔ چھٹے امام کے اصحاب کا تذکرہ چل رہا تھا، امام کے وہ شاگرد کہ جن کو امام نے اپنے پدر بزرگوار یعنی امام محمد باقر کے ساتھ تعلیم دی اور ان کی تربیت فرمائی۔ ایسی ایک شخصیت کہ جن کا نام تاریخ کے اندر موجود ہے، ان کی کنیت ہے ابو محمد اور ان کا نام مفضل ابن عمر جعفی الکوفی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں بلکہ امام کے شاگرد بھی ہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وکالت عنایت فرمائی۔ یہ بہت سارے مناصب ہیں، ایک مرتبہ کوئی شخص امام کا شاگرد ہوتا ہے، پھر مولا کا صحابی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد امام کی وکالت کسی کے پاس ہونا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا ایسی روایات کو کہ جو یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کسی انسان کی صداقت کا امتحان لینا ہو تو اس کے نماز روزے کی طرف مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ جب وہ عوام الناس سے معاملہ کرتا ہے تو کس انداز سے معاملہ کرتا ہے۔ جب تم اس کے معاملات کو دیکھو گے تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آیا اس کے اندر امانت داری پائی جاتی ہے یا امانت داری نہیں پائی جاتی، آیا اس کے اندر صداقت پائی جاتی ہے یا اس کے اندر صداقت نہیں پائی جاتی۔ اب سوچئے، لوگوں کے معاملہ کرنے سے ان کی صداقت اور ان کی امانت داری کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ جس کی امانت داری اور جس کی صداقت پر امام صادق علیہ السلام کو اتنا بھروسہ تھا کہ امام نے ان کو اپنا وکیل قرار دیا، یعنی وہ رقومات شرعیہ کے جو مومنین سے امام صادق تک پہنچنی ہوتی تھی وہ مفضل ابن عمر کی وکالت کی وجہ سے پہلے مفضل کے ہاتھ میں پہنچتی تھی، اور وہ مفضل ابن عمر اس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا کرتے تھے۔ مفضل ابن عمر کا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جس کے اندر بہت سارے راویان احادیث پیدا ہوئے، اور چونکہ ان کا تعلق کوفے سے تھا، اور کوفہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے بہت سارے شاگرد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بزم میں حاضر ہوئے اور امام نے ان کی تربیت فرمائی۔ مفضل ابن عمر نہ صرف چھٹے امام کے شاگرد ہیں بلکہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی شاگرد ہیں۔ جب ہم ائمہ کے اصحاب اور ان کی توثیق اور اس بات کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آیا ائمہ نے ان پر اعتماد کیا یا ائمہ نے اس پر اعتماد نہیں کیا، تو ایک بہت بڑا پیمانہ کہ جو علماء رجال کے درمیان موجود ہے وہ یہ کہ آیا کسی راوی کے بارے میں کوئی توثیق خاص امام علیہ الصلوۃ والسلام سے صادر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ با الفاظ دیگر آیا ائمہ علیہم السلام نے اس شخص کا نام لے کر خود امام نے اس کی مدحت فرمائی ہے یا مدحت نہیں فرمائی؟ جی ہاں، مفضل ابن عمر ایک ایسی شخصیت کہ جس کی شان کے اندر اس کی مدحت میں خود صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں میسر ہیں۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں، اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کی وہ کتاب کہ جو انہوں نے علم رجال کے اندر لکھی، اس کے اندر 17 روایات ایسی ہیں، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اختیار و معرفت الرجال۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے 17 روایات ایسی لکھی کہ جس کے اندر مفضل ابن عمر کا نام لے کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی مدحت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مفضل ابن عمر سے جن کتابوں کو منسوب کیا جاتا ہے ان میں سے ایک کتاب جو ہمارے یہاں بہت شہرت رکھتی ہے وہ ہے توحید مفضل، کہ جس کے اندر مفضل امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور امام آیات الہیہ یعنی انسانی زندگی میں وہ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اس کے اندر کیا کیا دقتیں موجود ہیں، ہیومن باڈی کے اندر کیا دقتیں موجود ہیں، انسان کے انوائرمنٹ کے اندر کیا دقتیں موجود ہیں، کہ جس کے ذریعے سے انسان پروردگار عالم کے وجود کا سراغ لگا سکتا ہے، یہ امام نے مفضل ابن عمر کے سامنے بیان فرمائی، اور مفضل ابن عمر نے جب اس کو جمع کیا اور کتاب کی صورت میں یہ ہمارے سامنے آئی تو اس کتاب کو توحید مفضل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ توحید مفضل جب امام کی اس روایات کو جمع کرنے کے بعد مفضل نے ان کو لکھا، اور ایک کتابت کے بعد ایک لکھت کی صورت میں یہ کتاب سامنے آ گئی، تو مفضل امام کی بارگاہ میں حاضر کا مولا یہ آپ کی روایات میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے، مولا میں چاہتا ہوں ان کو یاد کر لو۔ امام نے اپنا دست مبارک مفضل کے سینے پہ رکھا اور ارشاد فرمایا احفظ بمشیۃ اللہ، یاد کر لے اللہ کی مشیت سے۔ فخر مخشیہ، جناب مفضل ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد مجھے غش آیا
اور جب میں غش سے مجھے افاقہ ہوا تو امام صادق نے مجھ سے سوال کیا کیف تری نفسک، اے مفضل اپنے نفس کو کیسا پاتے ہو، کیسا دیکھتے ہو؟ تو مفضل کہتا ہے کہ مولا اب مجھے اس کتاب کی حاجت نہیں رہی کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی احادیث اس طریقے سے میرے ذہن کے اندر محفوظ ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی مجھے نیند میں جھنجھوڑ کر بھی پوچھے کہ مفضل بتاؤ مولا نے کیا فرمایا، تو میں بغیر کسی کتابت کو دیکھے ہوئے، بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے فوراً بتا دوں گا کہ میرے امام نے کیا ارشاد فرمایا. یہ مولا کا وہ صحابی کہ جس کے بارے میں امام نے ارشاد فرمایا انت منا بمنزلۃ الرفیعہ، تمہاری ہمارے نزدیک بہت رفیع اور بہت بلند مقام ہے، تمہیں بہت بلند مقام تمہیں ہماری بارگاہ کے اندر حاصل ہے. یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں تمہاری مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے شبنم کے اندر پانی ہوا کرتا ہے، جس طریقے سے اگر پانی نہ ہو تو شبنم کا تصور محال ہے، اسی طریقے سے مفضل ابن عمر اگر تمہارا ذکر نہ ہو اور تمہاری تعلیمات، ہماری وہ تعلیمات کے جو تمہارے سینے کے ذریعے آگے بڑھی ہیں وہ نہ ہو تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طریقے سے ہمارے شیعوں تک ہمارے علوم پہنچیں گے. یہ امام کی حدیث کا خلاصہ کہ جو امام کے اس تشبیہ سے سمجھ میں آتا ہے. مفضل ابن عمر کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو تاریخ کے اندر موجود ہے. وہ ایک شخص کے جس کا نام ابو خطاب تھا، اس نے کوفے کے اندر جب فتنہ و فساد اور شبہات کو پھیلانا شروع کیا تو امام کے کچھ چاہنے والے اصحاب امام کی بارگاہ میں آئے. کہا مولا فلاں فلاں شخص ہے، وہ فتنہ اور جالسازی سے کام لے رہا ہے اور شبہات ایجاد کر رہا ہے، مولا بتلائیے کہ ہم اس کے سوالات کے جواب کس طریقے سے دیں. تو امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت کیوں ہے جب تمہارے درمیان مفضل ابن عمر موجود ہے؟ جاؤ کوفے میں ہی مفضل سے ملاقات کرو اور مفضل کے سامنے ان شبہات کو مطرح کرو کہ جو وہ شخص ایجاد کر رہا ہے. یہ افراد گئے مفضل کے پاس، دیکھا مفضل انتہائی عام لوگوں کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ حاجی اور متقی نہیں دکھائی دیتا. جب یہ دیکھا تو سوء ظن کا شکار ہوا. چھٹے امام کی بارگاہ میں آئے دوبارہ مدینہ اور کہا کہ مولا مفضل تو انتہائی عام لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ مفضل ان شبہات کا جواب دے سکیں گے کہ جن کے بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے سکے. امام نے کاتب کو بلایا اور کہا کہ خط لکھو. کس کے نام؟ مفضل ابن عمر کے نام. اور سب کو نصیحت کی کہ یہ خط لے کر جاؤ مفضل کے پاس اور خبردار تم میں سے کوئی بھی یہ خط نہ کھولے. یہ افراد یہ خط لے کر مفضل کے پاس پہنچے. مفضل نے اس خط کو ایک مرتبہ کھولا تو دیکھا کہ امام نے مفضل کو کوئی تنبیہ نہیں فرمائی ہے بلکہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو مفضل کے نام کی ہیں. اے مفضل فلاں مال سے فلاں چیز خرید لو اور فلاں کے حوالے کر لو، ہمارا فلاں شیعہ فلاں مقام پر رہتا ہے، اس کے لیے تمہاری یہ ذمہ داری ہے. بہت ساری ذمہ داریاں امام نے بتلائیں. فوراً مفضل آگے بڑھے، اس خط کو ان افراد کے حوالے کیا اور کہا کہ ایک ایک کر کے اس خط کو پڑھو. جب سب نے خط پڑھ لیا تو سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو امام نے ذمہ داریاں لگائی ہیں اس کے لیے کتنا مال چاہیے؟ کہا اس کے لیے تو مال خطیر چاہیے، اس کے لیے بہت عظیم مال ریکوائرڈ ہے. جب یہ بات کہی تو اب فرمانے لگے بتاؤ یہ مال کہاں سے آئے گا؟ اب سب خاموش. پھر اس کے بعد مفضل نے کہا کہ آج دوپہر کو تم ہمارے گھر پہ ہی ضیافت کے اوپر مدعو ہو. سفرہ بچھایا گیا اور مفضل نے ان افراد کو دعوت دی کہ جن کو دیکھ کر مفضل کے ساتھ یہ افراد امام صادق کے پاس گئے تھے. وہی عام افراد آئے مفضل کے ساتھ سفرے پر بیٹھے. مفضل نے کہا کہ ہمیں اتنے مال کی ضرورت ہے. کچھ ہی وقت گزرا تھا وہ افراد گئے اور وہ مال خطیر لے کر مفضل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. تو مفضل نے ان افراد کی طرف دیکھا، کہا جن افراد کو تم انتہائی عام سمجھ رہے تھے یہ ہیں وہ افراد کے جو چھٹے امام کے ایک فرمان کے اوپر وہ تمام مال لے کر میرے پاس آ گئے. تو یہ مفضل ابن عمر کہ جن کے لیے اوپر امام صادق بھروسہ کیا کرتے تھے، اپنی وکالت ان کے حوالے کی، امور ناس کو امام نے ان کے حوالے کیا، یہاں تک کہ اپنے شیعوں کی مدد فرمانا چاہتے ہیں امام تو مفضل ابن عمر کے ذریعے فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب مفضل ابن عمر کی وفات کی خبر امام علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو امام نے ارشاد فرمایا لقد کان والد بعد والد. مفضل کی مثال ایسے تھی کہ جیسے باپ کے بعد باپ ہوا کرتا، یعنی جس طریقے سے میرے بابا مجھ پر شفقت فرمایا کرتے تھے، مفضل چونکہ بزرگ تھے تو امام صادق فرما رہے ہیں کہ مفضل میرے ساتھ بھی اسی طریقے کے احترام کا معاملہ رکھا کرتے تھے اور انتہائی شفقت کے ساتھ میرے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. یہ مفضل ابن عمر کہ جن کے بارے میں ائمہ علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی اور جب اس دنیا سے گئے تو زندگی میں بھی ائمہ کی تائید ان کے ساتھ تھی اور دنیا سے جاتے جاتے ائمہ کی تائید کو بطور سامان شفاعت اپنے ساتھ لیتے ہوئے برزخ کے مراحل کے اندر داخل ہو گئے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت